جی جناب، راشد بول رہا ہوں اپنا۔ جی راشد، بلال بھائی، سوال یہ ہے کہ یہ روحانی تصرف سے کیا مراد ہے؟ کیا روحانی تصرف کے ذریعے آپ میں بزرگوں کی زیارت ہوتی ہے؟ پلیز ذرا سا بتائیے گا اس بارے میں، بہت شکریہ۔ روحانی تصرف، قبضہ۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی ایسی چیز آپ کریں جو کہ سنت رسول سے ایک قدم آگے ہو تو آپ اس کو بدعت کہیں گے۔ اب وہ بدعت حسنہ کے اندر یا جو غیر حسنہ بدعت ہے، میں اس کی بحث میں نہیں جا رہا۔ اگر آپ کا وضو کرنے کا طریقہ ہے، آپ کا قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، آپ کا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، تو آپ اس کے اندر ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو روحانیت کا لفظ ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سے صحابی نے اس کو ایجاد کیا، کون سی حدیث کے اندر یہ روحانیت ہے، اور یہ روحانیت کس طرح قبضہ کرتی ہے، اور اس کی مثال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے دوں گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان کا مذہب کے ساتھ قطعی طور پہ کوئی تعلق نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ اس کا تعلق مذہب سے نکالنا یا مذہب کی ڈھیل دینا اس کو، میرے خیال میں یہ انتہائی غیر مناسب بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ جب ایک بڑا نظریہ کہیں پہ بھی ایک بڑی شپ کی طرح، ٹائٹینک کی طرح سمندر میں سفر کر رہا ہو، تو اس کے اور بہت سے لوازمات یا سیونگ، جو لائف سیونگ بوٹس ہوتی ہیں، وہ اس کے دائیں بائیں چاروں طرف لگی ہوتی ہیں، جو کہ اس کے نظریات میں ایڈیشن کرتی ہیں، لیکن وہ اس کا بنیادی حصہ یا ان کا انحصار ٹائٹینک پہ لائف بوٹ انحصار کے اوپر انحصار نہیں کر سکتا ٹائٹینک۔ اسی طرح سے یہ تصوف کے جو تصورات ہیں، یہ ہم نے فلسفے میں ابن عربی سے، امام غزالی سے، یہ ہم نے 100 150 200 اور 250 سال کے بعد نکالے ہیں۔ اگر ان کے واقعی تصورات ہوتے تو وہ امام حنبل کے ہاں بھی ہمیں ملتے، وہ بخاری شریف میں بھی ہمیں ملتے ہیں جو کہ 250 سال بعد آئی ہے، لیکن وہ موتا کے اندر تو ہمیں امام مالک کے ہاں تو ضرور ملنے چاہیے تھے نا، تو وہ ہمیں نہیں ملتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک وہ لٹریچر کے طور پہ چیز نے اپنا عمل اختیار کیا دین کے اندر، اس کو ریلیجس لٹریچر کہہ سکتے ہیں، ریلیجن ایز سچ کہنا اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو کیفیت ہے کہ روحانی طور پہ آپ قبضہ کر لیں کسی کی ذہن پہ، کسی کی ذہن سازی پہ، کسی کے ایموشنز پہ، کسی کے حالات پہ، میرے خیال میں یہ جادو کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا شاید زیادہ مناسب ہو بجائے اس کے کہ روحانیت پہ، کیونکہ روحانیت تو ہے ہی بڑا نرم اور عاجزی کا لفظ، اس میں حاکمیت کا تو کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ تصور کرنا کہ وہ آ کے دیکھیں گے، تو آپ نے حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں آ کے یہ راستہ بتایا ہے، یا رسول نے بتایا کہ زکوٰۃ جو تم نے اکٹھی کرنی ہے، اس میں مسلمانوں کے ساتھ ہی مطلب زکوٰۃ اکٹھی کرنی تھی نا، اور وہ جو تلوار اٹھانی تھی، جو آپ نے کہا تھا کہ وہ رسی کا جو ناک کے اندر جو رسی ہے یا وہ کیل جو ہے جس کے ساتھ اونٹ باندھا جاتا ہے، اگر اس پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہوئی تو وہ بھی لوگا، مسلمانوں سے ہی لینی تھی نا۔ تو اللہ کے رسول نے آ کے تو نہیں کہا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ اب نرمی کرو، وہاں تو کوئی خواب نہیں آیا، نہ حضرت عمر خطاب کو آیا، نہ علی کو آیا، نہ عثمان غنی کو آیا۔ یہ باتیں جو ہیں، یہ تصوراتی طور پہ، ادبی طور پہ، لٹریری طور پہ، لٹریچر کے ادبی۔ طور پہ ایکسیپٹیبل ہیں، کیونکہ اس سے ایک دکان جو ہے وہ بنتی بھی ہے اور دکان جو ہے وہ بکتی بھی ہے، اور اس میں وہ پلسیبو افیکٹ جو ہے نفسیات کا، وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اور دوسرا افیکٹ جو ہوتا ہے نفسیات کا، اس کو کہتے ہیں سیلف سجیشن۔ اگر آپ سیلف کو سجیسٹ کرنے لگ جائیں گے کہ میں بیمار ہوں، تو آپ کو ڈپریشن ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو سجیسٹ کرنے لگ جائیں کہ آئی ایم ہیلدی، تو آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ ریکوری کی طرف آپ کی بیماری چلنا شروع ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ ان چیزوں کا کوئی بھی تعلق دین کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بالکل بھی نہیں۔ بلال بھائی، جس طرح بھی آپ نے نام لیا ابن العربی کا، اس طرح سے تو یا مولانا روم یا جو شمس تبریز ہیں، وہ اسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ الگ؟ بڑا اچھا سوال کیا۔ دیکھیے، اس پہ علی حجویر نے اپنی کشف المحجوب میں جو ولی ہیں ان کے بھی درجات بنائے۔ جو سب سے کمزور انسان ہے وہ ہے فقیر، فقیر۔ پھر مجذوب، اب مجذوب نیچے کے درجے پہ ہے، اور سب سے اوپر کے درجے پہ ہے کتب الارشاد۔ کتب الارشاد کے نیچے کتب ہے۔ اب کتب الارشاد کا درجہ جو ہے اور مجذوب کا درجہ جو ہے، اس کو ایکسپلین وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ اللہ کی تلاش میں جاتے ہیں اور اللہ کو ایکسپیرینس کر لیتے ہیں، ان کی نیت کے اوپر بھروسہ ہے، نیت پہ شک نہیں کیا علی اجویر نے،
لیکن جو مجذوب ہے اس کی تعلیم، عقل، شعور یا علم جو ہے وہ بہت ہی محدود ہے. اس لیے وہ جب اللہ کا تجربہ کرتا ہے یا اللہ کو تجربہ کرتا ہے یا اللہ کے احساس کا محور دیکھتا ہے تو وہ اس تجربے سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ اس لمحے کا قیدی بن جاتا ہے. اس لیے اس کے اوپر کوئی شرعی قانون نہیں لگ رہا ہوتا، اس پہ کپڑے، ٹھنڈ، سردی، گرمی کوئی اثر نہیں کر رہی ہوتی، وہ اس لمحے کا قیدی ہوتا ہے بس، اور اسی لمحے میں وہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے. جبکہ دوسرا شخص جو ہے وہ باقاعدہ ریشنل ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ شعور رکھتا ہے، اور وہ اپنے آپ کی حقیقت کو پہچانتا ہے. وہ اس کمپیرزن میں جب خدا تعالیٰ کی ذات کو یا شناخت کرتا ہے یا جان لیتا ہے تو وہ اس تجربے کو اپنا علمی تجربہ بنا کے واپس دنیا میں آتا ہے. اگر تو وہ خاموش رہ لائے تو اس کا درجہ کتب کا ہے. اگر وہ اس درجے کو لوگوں تک پہنچانے لگ جائے اور ٹیچر بن جائے، اور ٹیچر جو ہے یہ نبی ہوتے ہیں، یہ استاد ہوتے ہیں نا اپنی امت کے، وہ جی جی یہ ٹیچ کرنا شروع کر دے تو پھر وہ ارشاد کر رہا ہے، پھر وہ کتب الارشاد ہے. اس لیے ان کے اندر بھی ہائرارکی ہے. مثال کے طور پہ بلے شاہ بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن بلے شاہ ایک شاعر بزرگ ہیں اور اپنی مجذوبیت میں بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں. ان کی وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے جو علی حجویر کی ہے. سو علی حجویر کو دونوں لاہور کے اندر ہیں، تو علی حجویر کو جب کمپیئر کیا جائے گا تو یہ مرشدین، یہ مرشدوں کے مرشد ہوں گے، یعنی کہ استاذہ کے استاذہ ہوں گے. لیکن بابا بلے شاہ کو جب دیکھا جائے گا تو ان کو ایک اور مقام پہ، میں نیچے کے مقام پہ نہیں لفظ استعمال کرتا، ایک اور مقام پہ دیکھا جائے گا. جی یہاں پہ پوئٹری کے اندر آپ کو بہت کچھ کہنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ چیز آپ نثر میں کہیں گے تو آپ پہ فتویٰ لگ جائے گا. مشکل یہی ہوگی. قانون اقبال کے اوپر بھی لگتا ہے. اسی لیے اقبال نے جب شکوہ لکھا تو اس نے جواب شکوہ نثر میں نہیں لکھا، لکھنا پڑا. لیکن جب جی نثر پڑھیں گے، جب آپ نثر پڑھیں گے تو پھر اقبال نے